ڈرامہ سیریل شدت کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ سلطان جو پہلے ہی اسرا کو مینٹلی ٹارچر کرتا رہتا تھا، اب حالہ نے جب سے اپنی رخصتی کے وقت سلطان سے کہا ہے کہ بھائی دعا کیجئے گا میرا شوہر احمد آپ کے جیسا ہرگز نہ ہو۔ اب حالہ تو اتنا کہہ کر اپنے گھر رخصت ہو گئی ہے، لیکن بیچاری اسرا پر ایک دفعہ پھر برا وقت آ چکا ہے، کیونکہ سلطان کو لگتا ہے کہ یقیناً اسرا حالہ کے پاس بیٹھ کر میری برائیاں کرتی رہتی ہے جو میری بہن نے رخصتی کے وقت ایسا کہا، ورنہ میرے جیسا پرفیکٹ انسان تو ہر لڑکی کا آئیڈیل ہوتا ہے، اور خاص طور پہ حالہ تو مجھے بہت آئیڈیلائز کرتی تھی۔ اسرا بے قصور ہوتے ہوئے بھی سلطان سے بارہا معافی مانگ چکی ہے اور اسے یقین دلانے کی کوششیں کر چکی ہے کہ میں نے حالہ سے یا کسی اور سے کبھی آپ کی برائی نہیں کی۔ حالہ نے خود ہی آپ کا رویہ نوٹ کیا ہوگا، اسی لیے اس نے یہ سب کہا۔ اب سلطان کو تو بات بات پر نخرے دکھانے کی اور غصہ کرنے کی عادت ہے، لیکن پہلے ہوتا یہ تھا کہ ایک دو دن جب اسرا اس سے معافی مانگتی تھی تو سلطان اسے معاف کر کے نارمل ہو جاتا تھا، لیکن اس دفعہ تو 10-15 دن گزر جانے کے باوجود بھی سلطان کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، نہ وہ اسرا سے بات کرتا ہے، نہ ہی اس کے ہاتھ سے کچھ کھاتا پیتا ہے، اور جب وہ ڈائننگ ٹیبل پر آتی ہے تو سلطان وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ اسرا سلطان کے اس رویے کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے۔ اب جب وہ اپنے گھر جاتی ہے تو اس کی ماں اور بھابھی بھانپ لیتے ہیں کہ سلطان نے اسرا سے مس بیہیو کیا ہے، اسی لیے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ غلطی تمہاری بھی ہے، ذرا اپنے حلیے کو دیکھو، کتنی سادہ نظر آتی ہو، ایسے لگتا ہے جیسے تمہاری شادی کو 15-20 سال گزر گئے ہوں۔ تو اسرا بتا ہی دیتی ہے کہ میرا یہ حلیہ بھی سلطان ہی کی وجہ سے ہے، اسے اسی طرح کے پھیکے کلرز پسند ہیں اور وہ بالکل بھی نہیں چاہتا کہ میں میک اپ کروں۔ تو علیزے کہتی ہے کہ چلو مان لیا کہ سلطان کو تمہاری سادگی پسند ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے اس حلیے میں آنے کے بعد کیا سلطان نے تمہاری کبھی تعریف کی؟ تو اسرا کو یاد آتا ہے کہ سلطان نے تو زندگی میں کبھی اس کی تعریف نہیں کی، بلکہ اس کے اندر سے خامیاں ہی نکالتا رہتا ہے۔ علیزے اسرا سے کہتی ہے کہ اگر سلطان کو سادگی اتنی ہی پسند ہے تو مجھے یہ بتاؤ کہ شادی پر جو اس کی گرل فرینڈ آئی تھی اس نے تو بہت برائٹ کلرز پہنے تھے، بہت ہیوی میک اپ کیا تھا، اور اس سے پہلے جب ہم نے اسے مال میں ایک لڑکی کے ساتھ دیکھا تھا تو اس لڑکی کا حلیہ بھی کچھ ایسا ہی تھا، لیکن سلطان ان کے ساتھ تو بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ اسرا کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ تمہیں خود کو اس طرح سے نہیں بدلنا چاہیے، تم جیسی شادی سے پہلے تھی خود کو ویسے ہی مینٹین کرو، اچھے رنگ پہنا کرو، اچھا سا میک اپ کیا کرو، تیار رہا کرو، اور سلطان کو بھی اتنا کھلا مت چھوڑو، اس سے سوال جواب کیا کرو، جب وہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا ہے تو اسے احساس دلایا کرو کہ تمہیں یہ چیز پسند نہیں آئی۔ لیکن اسرا بے بسی سے اپنی ماں اور بھابھی کو دیکھ کر کہتی ہے کہ سلطان کے پاس اتنے جواب ہوتے ہیں میرے ایک سوال کے کہ اس کے بعد میں اپنے سوال پر ہی شرمندہ ہو جاتی ہوں۔ بہرحال وہ سوچ لیتی ہے کہ اب خود کو مینٹین کرنے کی کوشش کروں گی۔ جب وہ گھر جاتی ہے تو سلطان کا رویہ ویسا ہی ہوتا ہے، نہ وہ اس سے بات کرتا ہے اور نہ ہی اس کے ہاتھ سے کچھ کھاتا پیتا ہے، اور اسرا کی ساس بھی بجائے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے اسرا کو ہی سمجھاتی رہتی ہے کہ تم بس چپ رہا کرو، سلطان خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ اسرا اب چونکہ سلطان کا کوئی کام نہیں کرتی تو اس کی ساس کہتی ہے کہ تم اس کے کام کیا کرو، جیسے پہلے اس کے پیچھے جاتی تھی اسے سی آف کرنے، اس کا بیگ لے کر، تو اب بھی جایا کرو۔ تو وہ تو فورس کر کے اسرا کو سلطان کے پیچھے بھیج دیتی ہے، لیکن سلطان گیٹ پر ہی اسرا کی اچھی خاصی بے عزتی کر دیتا ہے کہ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے کہ میری چیزوں کو ہاتھ مت لگایا کرو۔ اسرا بیچاری کی آنکھوں میں تو آنسو آ جاتے ہیں اور وہ سوچتی رہ جاتی ہے کہ میرا تو کوئی قصور بھی نہیں، پھر بھی مجھے اتنی سزا مل رہی ہے۔ اب اتفاق سے ان لوگوں کی کرایہ دار مشال یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے اور اسے اسرا کے لیے بہت افسوس ہوتا ہے اور سلطان کے رویے پر بہت غصہ بھی آتا ہے۔
تو اب وہ چینی لینے کے بہانے سے اسرا کو اپنے پورشن میں بلواتی ہے۔ اسرا جب اس کے پورشن میں جاتی ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ اسرا، تمہارے اندر کیا کمی ہے؟ تم خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہارا فیملی بیک گراؤنڈ اتنا اچھا ہے۔ اس کے باوجود بھی سلطان تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک کرتا ہے اور تم چپ چاپ سہتی رہتی ہو۔ اسے احساس دلاؤ کہ تمہیں اس کی یہ حرکتیں پسند نہیں ہیں۔ اسرا مشل سے کہتی ہے کہ سلطان کو میری کیا، دنیا میں کسی کی بھی ناراضگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو مشل کہتی ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو اس میٹر میں انوالو کیوں نہیں کرتی؟ انہیں چاہیے کہ وہ سلطان کو سمجھائیں، جس پر اسرا اسے بتاتی ہے کہ ایک بار ایسا کر چکی ہوں۔ سلطان نے تو مجھے بالکل ہی چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میری ماں کو سلطان کے آفس جا کر منتیں کرنی پڑیں کہ میری بیٹی کو گھر واپس لے جاؤ، اور آج تک سلطان مجھے اس بات کے طعنے دیتا ہے کہ اگر آج میں تمہیں گھر سے نکال دوں تو تمہارے گھر والے تو تمہیں 2 دن بھی اپنے پاس نہیں رکھیں گے۔ دوسرے ہی دن میرے پاس منتیں کرنے آ جائیں گے کہ ہماری بیٹی کو لے جاؤ، اتنی بوجھ ہو تم ان پر۔ اور مشل کو بتائے گی کہ میرے گھر والے تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ میں نے محبت کی شادی کی ہے تو اب اسے نبھانے کی کوشش کروں، اور میں نہیں چاہتی کہ بار بار اپنے گھر والوں کو سلطان کا تلخ رویہ بتاؤں، اور میری ماں بار بار سلطان کے سامنے اپنی بیٹی کی خوشیوں کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ مشل یہ سب سننے کے بعد افسوس کرتی ہے اور اسرا سے کہتی ہے کہ کم سے کم تم اپنے رویے میں تو تبدیلی لے کر آ سکتی ہو۔ تم سلطان کی ناراضگی کو اپنے سر پہ سوار مت کیا کرو، بلکہ اس کے سامنے اپنی اہمیت بناؤ۔ سلطان کو بھی ڈر ہو کہ کہیں اسرا مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اور پلیز اسے اگنور کیا کرو، ہر وقت اس کے آگے پیچھے مت پھرا کرو۔ اور اسرا سے کہتی ہے کہ اپنا حلیہ بھی درست کرو۔ اسرا سوچتی ہے کہ ماں اور بھابھی بھی یہی چاہتی ہیں، اور مشل نے بھی مجھے یہی کہا ہے، تو مجھے اس پر عمل کر لینا چاہیے۔ اب وہ گھر جاتی ہے، اپنی پسند کے کلرز پہنتی ہے، چوڑیاں پہنتی ہے، اور اس کے بعد جب سلطان گھر آتا ہے تو اسے مکمل طور پہ اگنور کرتی ہے۔ سلطان کو کچھ عجیب سا تو لگتا ہے، لیکن وہ اپنے ہی نخروں میں رہتا ہے اور روم میں چلا جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں نے اسرا کو اگنور کیا ہے تو یقیناً وہ روم میں آئے گی مجھ سے معافی مانگنے، لیکن اسرا تو پورا دن روم میں نہیں آتی۔ سلطان کو تو اب ٹینشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اسرا سارا دن اپنے کاموں میں مصروف رہتی ہے، اور رات کو جب روم میں جاتی ہے تب بھی سلطان کو مکمل طور پہ اگنور کرتی ہے اور سو جاتی ہے۔ سلطان تو ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے کہ یہ وہی اسرا ہے جو ہر وقت میرے آگے پیچھے مجھ سے معافیاں مانگتی رہتی تھی۔ اب نیکسٹ ڈے بھی اسرا جان بوجھ کے سلطان کے فیورٹ آلو کے پراٹھے بناتی ہے۔ سلطان کی ماں جب اسے بتاتی ہے کہ آج اسرا نے تمہارے فیورٹ آلو کے پراٹھے بنائے ہیں، یقیناً تم یہی کھا کے جاؤ گے، اس سے پہلے کہ سلطان کوئی جواب دے اسرا خود ہی کہہ دیتی ہے کہ نہیں امی، سلطان یہ نہیں کھائیں گے، ان میں بہت زیادہ کیلریز ہوتی ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ میں نے بنائے ہیں اور سلطان میرے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھائیں گے۔ سلطان جو پہلے سچ میں پراٹھے کھانے سے انکار کرنے والا تھا، اسرا کی یہ بات سن کر تو اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ ایک آدھا دن اگر کیلریز کی پرواہ نہ بھی کی جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کم سے کم ایک دن تو میں اپنی پسند کا کھانا کھا ہی سکتا ہوں۔ بہرحال اسرا اس کے اس سوال کا بھی کوئی جواب نہیں دیتی، جیسے وہ کھائے یا نہ کھائے اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب آفس میں بھی سلطان یہ سب سوچتے ہوئے تھوڑا بے چین ہوتا ہے تو اسرا کو کال کر لیتا ہے، لیکن اسرا تو مشل کے ساتھ باہر گھومنے گئی ہے، شاپنگ کرنے اور کھانا کھانے۔ سلطان جب اسرا سے پوچھتا ہے کہ کہاں ہو تو وہ بس اتنا ہی بتاتی ہے کہ باہر ہوں، اور اس کے بعد کال کٹ کر دیتی ہے۔ اب تو سلطان کو شدید غصہ آتا ہے کیونکہ وہ ابھی پوچھنے ہی والا ہوتا ہے کہ باہر کہاں، لیکن اس سے پہلے ہی اسرا فون بند کر چکی ہوتی ہے۔ تو وہ گھر جاتے ہوئے سوچتا ہے کہ اسرا مجھے اس طرح سے اگنور کر نہیں سکتی، یقیناً کوئی اسے پٹیاں پڑھا رہا ہے۔ اب جب وہ مزید آبزرویشن کرے گا تو اس کی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ ساری پٹیاں مشل کی پڑھائی ہوئی ہیں۔ اسے تو مشل پر شدید غصہ آئے گا، اس کا بس نہیں چلے گا کہ جا کر منہ پر اس کی بے عزتی کر دے،
وہ سوچتا ہے کہ اسرا کو تو میں بعد میں سیٹ کر لوں گا، پہلے مشل سے اس کی اس حرکت کا بدلہ لینا ضروری ہے۔ اب اتفاقاً اسے خود ہی موقع مل جاتا ہے، کیونکہ جنید مشل کا پوچھتے ہوئے جب سلطان کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا اندر جا کر دیکھو میری بیوی کہیں تمہارے گھر پہ تو نہیں، کیونکہ میں تو اپنے پورشن میں ہر جگہ دیکھ آیا ہوں لیکن مجھے کہیں نظر ہی نہیں آ رہی۔ تو سلطان کہتا ہے ویسے جنید ایک بات کہوں، مائنڈ مت کرنا، مجھے تم پہ اکثر اوقات بہت ترس آتا ہے۔ بھائی تمہاری بیوی نے اگر تم سے اجازت نہیں بھی لینی تھی، کم سے کم باہر جاتے ہوئے تمہیں بتا تو سکتی تھی، تمہیں یوں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنا تو نہ پڑتا۔ تو ناظرین، یہ تو کنفرم نہیں کہ سلطان جنید اور مشل کے درمیان پھوٹ ڈلوانے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن یہ کنفرم ہے کہ سلطان بہت جلد نوفل کے بچھائے جال میں پھنسنے والا ہے۔ نوفل چاہتا ہے کہ ٹھیک اسی طرح سلطان کو ذہنی اذیت دی جائے جس طرح سے سلطان دوسری لڑکیوں کو دیتا آیا ہے، اور اس سب کے لیے نوفل نے نہ صرف چاندنی کی پرسنالٹی گرومنگ کر لی ہے بلکہ اس کی بہت ہی اسٹائلش پکچرز سلطان کو شیئر کرنے والا ہے۔ اور پریزے سے جب وہ پوچھتا ہے کہ یہ پکچرز کیسی ہیں تو پریزے کہتی ہے کہ ان پکچرز کو دیکھ کر تو سلطان بے تاب ہو جائے گا، بے چین ہو جائے گا چاندنی سے ملنے کے لیے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا نوفل اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔